بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، جو جھک جائے تیری مرضی کے آگے مجھ کو وہ سر دے، جو جھک جائے تیری مرضی کے آگے مجھ کو وہ سر دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، جو جھک جائے تیری مرضی کے آگے مجھ کو وہ سر دے، جو جھک جائے تیری مرضی کے آگے مجھ کو وہ سر دے، اور عطا کر مجھ کو وہ دل جس میں تیری ہی محبت ہو، عطا کر مجھ کو وہ دل جس میں تیری ہی محبت ہو، عطا کر مجھ کو وہ دل جس میں تیری ہی محبت ہو، لٹا بیٹھا سکوں یا رب مجھے اب تو خوشی دے دے، لٹا بیٹھا سکوں یا رب مجھے تو اب خوشی دے دے، لٹا بیٹھا سکوں یا رب مجھے تو اب خوشی دے دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے، جو جھک جائے تیرے آگے مجھ کو وہ سر دے، جو جھک جائے تیرے آگے مجھ کو وہ سر دے، جو جھک جائے تیرے آگے مجھ کو وہ سر دے، لٹا بیٹھا سکوں اپنا مجھے اب تو خوشی دے دے، لٹا بیٹھا سکوں اپنا مجھے تو اب خوشی دے دے، اور صداقت جب بھی آئے سامنے سر میرا جھک جائے، صداقت جب بھی آئے سامنے میرا سر جھک جائے، خدایا مجھ کو تو عطا کر دے، خدایا مجھ کو حضرت صدیق اکبر کا ذوق عطا کر دے، خدایا مجھ کو ذوق صدیق اکبر عطا کر دے، نہیں خواہش کہ ہم کو مال و زر دے، جھک جائے جو تیرے آگے مجھ کو وہ سر دے دے، جو جھک جائے تیرے آگے مجھ کو وہ سر دے دے، جو جھک جائے تیرے آگے مجھ کو وہ سر دے دے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کا دن، آج ہم جو ذکر کریں گے وہ فرزند رسول، فرزند امام حسین علیہ السلام، حضرت علی زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین علیہ السلام کی بات کریں گے، اور آپ سب کو ڈیروں ڈیر مولا علی زین العابدین علیہ السلام کا ظہور مبارک ہو۔ دعا ہے مالک آج کی ان گھڑیوں کا واسطہ، ان مولا کے ذکر خیر کا واسطہ، اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ، مالک سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ سب کے لیے شفا کے دروازے کھول دے، مالک سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور مولا علی زین العابدین علیہ السلام کے ظہور کا واسطہ اور مولا علی زین العابدین علیہ السلام کی دکھوں کا واسطہ، مولا آپ سب کے دکھ دور کر دے۔ بن کے سجاد کی زینت اے سجاد خزیں، بن کے سجاد کی زینت، بن کے سجدے کی زینت اے سجاد خزیں، چومتی ہے جن کے قدموں کو عبادت کی جبیں، بن کے سجدے کی زینت اے سجاد خزیں، چومتی ہے جن کے قدموں کو عبادت کی جبیں، اور زینت ہے عبادت کی ولی ابن ولی ہے، زینت ہے عبادت کی ولی ابن ولی ہے، کوئی اور نہیں اپنے زمانے کا علی عابد علی ہے، کوئی اور نہیں اپنے زمانے کا علی عابد علی ہے، اور جب بھی پیش خدا کوئی بھی فریاد کرے گا، جب بھی پیش خدا کوئی بھی فریاد کرے گا، مولا وہ تیری دعاؤں کو یاد کرے گا، مولا وہ تیری دعاؤں کو یاد کرے گا، اور ایک پھول فاطمہ کا عبادت کا زیب و زین، دوستو یہ لفظ بہت قابل توجہ ہیں، ایک پھول فاطمہ کا عبادت کا زیب و زین، ایک پھول فاطمہ کا عبادت کا زیب و زین،
زین العباد وہ عابد و ساجد و دل حسین، زین العباد وہ عابد و ساجد دل حسین، اور سجدے کو جس کے پیار کرے رب مشرقین، سجدے کو جس کے پیار کرے رب مشرقین، خطبوں میں جس کے تمکنت ذوالجلال دے، خطبوں میں جس کے تمکنت ذوالجلال ہے، ایک پھول فاطمہ کا عبادت کا زیب و زین، عبادت کا زیب و زین، زین العبا وہ عابد و ساجد دل حسین، سجدے کو جس کے پیار کرے رب مشرقین، خطبوں میں جس کے تمکنت ذوالجلال ہے۔ آج اسی سجاد کی آمد کا دن ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے والد گرامی امام علی مقام، کریم کربلا، نواب کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ، جگر گوشہ مولا علی المرتضیٰ، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ شہزادے حضرت علی زین العابدین علیہ السلام کے ظہور مبارک کا دن، آپ سب کو ڈھیروں ڈھیر مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اور یہ امام حسین علیہ السلام کا یہ وہ شہزادہ ہے جن کی سلسلہ سے مولا حسین علیہ السلام کا سلسلہ حسینی چلا۔ یہ امامت چوتھے امام ہیں مولا علی زین العابدین علیہ السلام اور مولا کا ظہور۔ اور یہ جی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ شہزادہ عطا فرمایا تو وہ دور ایک ایسا دور تھا کہ جس دور میں مولا علی کا نام لینا جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن آپ سمجھدار ہیں، آپ کو تو سمجھ آ ہی جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود مولا ایون کہ یہاں تک حالات تھے کہ جی جس کے نام بھی علی ہوتا اس بندے کو شہید کر دیا جاتا کہ اس کا نام علی کیوں ہے۔ کچھ حالات ایسے بنے ہوئے تھے ملکی سطح پہ یا حکومت کے کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کچھ حالات ایسے تھے۔ اب میں نیکسٹ ٹائم کسی دن بات کروں گی اس پہ بھی بڑی ڈیٹیل سے، لیکن آج کا دن مولا کا ظہور ہے تو میں اس ٹاپک کو چھیڑنا نہیں چاہتی۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے کیا کیا کہ مولا کے جتنے شہزادے، اللہ تعالیٰ نے مولا کو 3 شہزادے عطا فرمائے ہیں اور تینوں کے نام مولا نے علی کے ساتھ رکھے ہیں۔ تو پہلا بھی علی، دوسرا بھی علی، تیسرا بھی علی۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا حسین علیہ السلام سے کہ آقا حسین آپ نے اپنے سارے شہزادوں کا نام ہی علی رکھا ہے، تو آپ جب بلائیں گے تو وہ تینوں آ جائیں گے، سارے شہزادے آ جائیں گے، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے کس کو بلایا ہے؟ تو مولا حسین علیہ السلام نے مسکرا کے جواب دیا، اس کا بھی حال میں نے سوچا ہوا ہے، جو کوئی بھی میں بلاؤں گا تو میں بڑے کو علی اکبر کہوں گا، پھر علی اوسط کہوں گا، پھر علی اصغر کہوں گا، تو میں اسی طرح جو ہے وہ اکبر جو بڑا ہوگا اس کو اکبر کا ساتھ لگا لوں گا، پھر علی اوسط لگاؤں گا، پھر جو ہے وہ علی اصغر لگاؤں گا۔ اچھا یہاں پہ اختلاف ہے کہ شہزادہ علی زین العابدین بڑے ہیں، لیکن روایات دونوں ہیں تو میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو جو ہے وہ ہم دونوں پہ ہی بات کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو شہزادہ جب آیا مولا بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور یہ شہزادہ پھر زین العابدین سید الساجدین، اس شہزادے نے پھر حق ادا کر دیا امامت کا، پھر اس شہزادے نے حق ادا کر دیا عبادت کا، پھر زین العابدین قیامت والے دن دوستو جب بھی پکارا جائے گا کہ اینا زین العابدین، تو امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائیں گے کہ یہ ہے سارے عابدین جو اتنے عبادت کرنے والے ہیں ان کی زینت ہے۔ پھر سید الساجدین کہ سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں مولا علی زین العابدین علیہ السلام۔ مولا نے بچپن تھا مولا کا، میں ایک واقعہ آپ کی نظر کرتی چل رہی ہوں کہ بچپن تھا مولا علی زین العابدین علیہ السلام کا، تو مولا کی طبیعت خراب ہوئی تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے آئے، اور آپ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اے نور نظر میرے شہزادے کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، تو مولا علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا خواہش صرف یہ ہے کہ میں رضائے الہی پہ راضی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی بہتر ہے، اس سے بہتر میں کیا طے کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا کہ بیٹا تمہارا جواب تو بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے، جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ڈالا جا رہا تھا، تو حضرت جبریل امین نے بات کی کہ اب انہوں نے عرض کیا کہ میں وہ آئے آپ کے سامنے،
تو مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے حاجت ہے لیکن میں تم سے نہیں حاجت کروں گا، میں اپنے پالنے والے سے، اگر میرا اللہ چاہتا ہے نا کہ میں نار نمرود میں جاؤں تو میں جاؤں گا، مجھے اپنے مالک کی تابع داری اور مالک کی رضا میں خوش ہونا ہے۔ بالکل دوستو اسی طرح مولا علی زین العابدین علیہ السلام ساری زندگی اللہ کی رضا پہ خوش رہے، عبادت میں بڑے ٹاپ تھے، بہت کمال عبادت گزار۔ پھر واقع کربلا میں جب سارے شہید ہو گئے تو حضرت مولا علی زین العابدین علیہ السلام کے سر مبارک پہ امامت کی پگ گئی، اور اس وقت جو حالات تھے، شب عاشور کے وقت جو حالات تھے، آپ کربلا میں شہید نہیں ہوئے، اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ کو اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ رہنا تھا، اور اور دوسری روایت یہ بھی بتاتی ہے جی آپ کی طبیعت مبارک خراب تھی، آپ کچھ بیمار تھے، اسی وجہ سے مولا حسین علیہ السلام نے آپ کو میدان جنگ کے لیے نہیں بھیجا۔ اس میں حکمت مولا حسین علیہ السلام ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو محدثین نے اس پہ مورخین نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ امامت کا سلسلہ چونکہ مولا علی زین العابدین علیہ السلام سے شروع ہونا تھا، تو یہی وجہ تھی کہ مولا حسین علیہ السلام نے مولا علی زین العابدین علیہ السلام کو جنگ کے لیے نہیں بھیجا، چونکہ حسینی سید جو ہیں وہ مولا علی زین العابدین علیہ السلام سے آگے چلے ہیں۔ جو مورخین نے لکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور یہ راز اہل بیت اطہار کے زیادہ راز ایسے ہیں جو وہی جانتے ہیں، مورخین یا کوئی محدث اس کی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، مطلب انسانی دماغ میں یہ نہیں آ سکتی یہ چیزیں۔ میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ یہ بہتر جو اس کے راز ہیں، حکمتیں ہیں، یہ بہتر وہی جان سکتے ہیں اور وہی جانتے ہیں، جو کہ ہمارا اتنا خیرت نہیں، ادراک نہیں، ہماری اتنی سوچ نہیں، ہمارے پاس اتنی معرفت نہیں ہے، تو ہم تو صرف التجا کر سکتے ہیں اس خاندان پہ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ان کے کرم سے، ان کی عطا سے، ان کی اجازت سے، ہمارا اپنے نہ کوئی اوقات ہے، نہ کوئی مجال ہے، نہ ویلیو ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات کرتے چلو، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مولا عباس پہ بات کریں گے، تو میں بالکل مجھے وہ یاد ہے، لیکن آج کا دن جو تھا وہ مولا زین العابدین علیہ السلام کا تھا، اور میں جب راہ عشق وہ اس کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو پھر آپ کو اس پہ ضرور مولا علی زین العابدین کے ساتھ، وہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ میں مولا عباس پہ بات کروں گی، اور مولا عباس کی چند ایسی باتیں کریں گے جو بہت کمال اور ہمارا ایمان روشن کرنے والی ہوں گی۔ اچھا مولا زین العابدین علیہ السلام نے پھر واقع کربلا دیکھا، پھر واقع کربلا کے بعد بھی مولا نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ مولا علی زین العابدین علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تو مولا لبیک نہیں کہتے تھے بلند آواز سے، تو مریدی نے پوچھا مولا آپ نہیں تلبیہ پڑھتے؟ تو مولا کا جواب ہوتا میں کہوں لبیک میں حاضر ہوں، تو وہ کہے لا لبیک تو نہیں حاضر، تو میں کیا کروں؟ اچھا یہ وہی کہہ سکتے ہیں، ہماری اوقات مجال نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی دخل اندازی کر سکیں، لیکن یہ ان کی اپنی عاجزی انکساری اور ان کی اپنے رب سے خاص جو تھا وہ ایک بات تھی، اور یہ وہی جو ہے ان کو ہی سجدی ہیں باتیں، ہم تو صرف وہ بات ہی کر سکتے ہیں، یہ ان کو ہی سجدی ہیں۔ پھر ایک واقعہ ملتا ہے مولا کی سیرت میں کہ مولا نے غلاف کعبہ پکڑا ہوا تھا، مولا علی زین العابدین علیہ السلام نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا تھا، تو مولا رو رہے تھے بڑی شدت سے، اور ایک ہی فکرہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی شدت سے دوستو مولا کہ چشمان مقدس سے آنسو مبارک جاری تھے، اور مولا ایک ہی فکرہ بار بار یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک مولا کے جو ہے وہ مرید تھے، یا سرکار کے صحابی تھے، یا تابعی تھے، یہ دونوں ان کا ملتا ہے، تو میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، تابعی تھے یا صحابی تھے، تو انہوں نے جب اتنی شدت سے غلاف کعبہ کو تھام کے کسی کو اتنی شدت سے دعا کرتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا، تو ان کے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں اس سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے جس پہ اتنی شدت سے معافی ہے، ایون کہ وہ بھی ان کی رونے کی وجہ سے وہ بھی رونے لگے۔ تو انہوں نے یہ کہا، پھر ان کے نا مطلب کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ رونے والے چپ کر جا، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ان کو معاف کر دے، کوئی بھی ان کی خطا ہے تو معاف کر دے ان کو۔ تو پھر وہ جب دعا کے بعد انہوں نے پھر جو ہے وہ حضرت مولا زین العابدین علیہ السلام کی کمر مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے رونے والے، ان کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، اے رونے والے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا، اور میری دعا اللہ تعالیٰ بالکل نہیں ٹالے گا، میں نے دعا کی اللہ تجھے معاف کر دے اور معاف کر دے گا، تو نہ رو اتنی شدت سے، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تجھے معاف کر دے اور پھر تجھے جنت میں جگہ دے۔ یا صحابی تھے یا تابعی تھے، یہ دونوں روایات ہیں، دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔
تو جب مولا علی زین العابدین سید الساجدین شہنشاہ پاک نے جب چہرہ مبارک مطلب مڑ کے دیکھا، اس نے جب مولا نے اپنا چہرہ مبارک جس کی طرف کیا تو وہ گڑ گڑا کے قدموں میں گرا. اس نے کہا او انت زین العابدین، انت سید الساجدین، کیا آپ زین العابدین ہیں؟ آپ تو سید الساجدین علیہ السلام ہیں، آپ تو عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، زین العابدین ہیں، آپ تو فرزند رسول ہیں. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ تو سید ہیں، سردار ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں. آپ کے بابا تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ نور نظر سیدہ زہرا پاک ہیں، آپ جگر گوشہ علی المرتضیٰ ہیں، آپ فرزند راکب دوش مصطفیٰ ہیں، آپ تو ابن رسول اللہ ہیں. مجھے معاف کر دیں کہ آپ جنت تو آپ کے نانا جان کے پسینے کے قطرے سے بنی ہے اور آپ کے بابا جنتی جوانوں کے سردار ہیں. مولا مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں، اور میں حیران ہوں کہ آپ اتنی شدت سے رو رہے ہیں اور رب سے معافی مانگ رہے ہیں. مولا اس پہ میں حیران ہوں، مجھے نہیں تھا پتا کہ آپ ہیں. میری مجال کیا کہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے، حالانکہ ہم کو جنت آپ کی وجہ سے ملی ہے، میری مجال نہیں ہے. مولا دوستو یہ تھا مولا کا عبادت کا دعا کا طریقہ کار. اور یہاں ایک روایت میں اور ملتا ہے کہ ایک دن کسی نے مولا کے گھر کو خیمہ تھا، اور مدینہ سے تو آپ مدینہ کے اندر نہیں رہتے تھے، بتاؤں گی وہ بھی وجہ کیا تھی. مدینہ شریف سے باہر ایک خیمہ لگایا ہوا تھا، وہاں پہ آپ زیادہ تر کربلا کے بعد زیادہ تر وہاں رہے. اور مولا زین العابدین نے جو کربلا کے بعد زندگی گزاری ہے وہ زیادہ رو کے گزری ہے. بہت روتے تھے مولا، بہت روتے تھے. کبھی بازار میں جاتے تو لوگ کسائی اپنے اوزاروں پہ کپڑے ڈال لیتے تھے، لوگ ترستے رہتے تھے آپ کی زیارت کو. کسی شادی پہ نہیں شریک ہوتے تھے. مولا کو رش نہیں اچھا لگتا تھا. جو مولا نے دیکھا تھا نا شام کے بازاروں میں، میدان کربلا میں، مولا ایک بات کرتے ہوتے تھے کہ کربلا کے میدان میں شہادت ہمارا ورثہ ہے، شہادت ہماری پہچان ہے، شہادت مجھے اپنے بابا کی نہیں رلاتی. مجھے 3 دن کی پیاس، پھر میرا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر، پھر علی اکبر بادشاہ کی جوانی، پھر مولا عباس کی شہادت اور بازوؤں کا کٹ جانا، جو قمر بنی ہاشم ہے ان کی شہادت. پھر وہ بھی مولا کہتے تھے اصل میں جب پھپھیاں میری دربار میں اور بازار میں گئی ہیں نا، وہ مولا کو نہیں کبھی بھولا. اس پہ تو مولا اتنا پھر اتنا روتے. پھر اس کے باوجود بھی دوستو اتنی عبادت، اتنے طویل سجدے. مولا کی زیادہ تر زندگی مبارک جو ہے وہ ساری رات قیام اللیل میں گزری ہے اور سارا دن روزے میں گزری ہے. عابدوں کا سردار، زاہدوں کا سردار، ساجدوں کا سردار. دیکھیں یہ عبادت مولا علی زین العابدین کی کا یہ حال ہے، تو مولا حسین بادشاہ کی، پھر مولا علی علیہ السلام کی کیا عبادت اس خاندان کی. مطلب ہم احاطہ نہیں کر سکتے اس چیز کا کتنی عبادت ہے. میں یہ دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی اطاعت کی ساتھ محبت عطا فرمائے. ہمیں مولا زین العابدین کی عبادتوں کا واسطہ اللہ تعالیٰ ہمارا عبادت میں دل لگائے. اللہ تعالیٰ ہم کو سجدے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے. سوس پہ سوس یہ دعا ہے آج کے دن کہ جتنے بیمار ہیں کربل کے بیمار کا واسطہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی عطا فرمائے. ان کی اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے سب کے لیے شفائیں بانٹ دے، رحمتیں تقسیم کرے، نگاہ کرم کرے. آج مولا حسین بادشاہ ہیں، ان کے شہزادے تشریف لائے ہیں. مولا حسین بادشاہ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کرے. تو مولا کے گھر کو کسی نے آگ لگا دی تو لوگ شور کرتے رہے مولا آگ لگی ہے. مولا سجدے میں تھے تو اپنی مرضی کے مطابق مولا نے سر اٹھایا تو کہا یار یہ تو آگ لگی ہے. کہا مولا ہم تو اتنی آوازیں دے رہے تھے. کہا میں جب رب سے بات کر رہا ہوتا ہوں، سجدے میں ہوتا ہوں، تو پھر مجھے نہیں دنیا سے کچھ لینا دینا ہوتا. یہ ایسے نہیں زین العابدین بن گئے، سید الساجدین بن گئے. انہوں نے وہ ہیں جنہوں نے حق ادا کر دیا اس کی بندگی کا.
یہ وہ ہیں جنہوں نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا. یہ وہ ہستیاں ہیں دوستو جن پر اللہ کو ناز ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ میں بیٹھ کے جن پہ فخر کرتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ ذات پاک ہیں جن پہ مالک کائنات خود خدا ہو کے ایسے بندوں پہ, ایسے برگزیدہ بندوں پہ, ایسے عابد و زاہد و تقوی والے بندوں پہ ناز کرتا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہ ہمیں ان کی بندگی کا واسطہ, ان کی رب سے محبت کا واسطہ ہمارے اندر بھی محبت ڈال. اللہ کی ان ہستیوں کی, ان کے ذکر سے ہمیں فیض ملے, ان کی معرفت عطا کر, ان پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں, ان ہستیوں کا ذکر خیر ضرور کریں, اپنے حصہ ڈالیں.